السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج تاریخ ہے 6/7/2020۔ تو اپڈیٹ یہ ہے کہ میں دبئی سے آیا تقریباً 2 تاریخ کو، دبئی سے لاہور ایئرپورٹ پر اترا، میڈیکل اسکریننگ ہوئی اور ہمیں گھر جانا چاہیے۔ جو افیکٹڈ تھے، جو کیسز افیکٹڈ تھے، جن کو کوئی مطلب کورونا کے بارے میں جو ہے ٹمپریچر وغیرہ تھا، ان کو روک لیا، باقی ہمیں جانے دیا گیا۔ ہم نے وہ جو پیپر تیار کیا تھا جہاز کے اندر وہ بھی دے دیا، اور اس کا ایڈریس لکھا ہوا تھا، ہمارا فون نمبر تھا، شناختی کارڈ نمبر تھا، سارا ایڈریس تھا، تو وہ دیا۔ تو آگے امیگریشن میں آئے، وہاں پاسپورٹ پر انٹری کی مہر لگائی، اور پھر ہم دوبارہ اپنا سامان لے کر چل پڑے۔ اور ایئرپورٹ کے اندر جو معاملات ہیں وہ بہت سادہ تھے، کوئی چیکنگ نہیں تھی، کوئی سامان کھولا نہیں جا رہا تھا، بلکہ سامان سے تقریباً 3 میٹر دور کھڑے تھے لوگ، ٹھیک ہے، ہمارے آرمی والے، ہمارے کسٹم والے، سارے لوگ، کسی نے ہمارے سامان کو ٹچ نہیں کیا۔ سامان کی اسکریننگ ہوئی، اسکریننگ ہونے کے بعد ہم باہر نکل گئے۔ باہر آ کر ہم نے پیسہ چینج کیا، پیسہ جو ہے وہ ملا 40 پیسہ، یعنی 1 درہم کا 40 روپیہ ملا، اور ہم نے وہاں سے چینج کرا باہر ٹیکسیوں میں آ گئے۔ تو ٹیکسی والے کافی لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو ایک ٹیکسی ہم نے ہائر کی، بلال ڈرائیور کی۔ بلال ڈرائیور جو ہے اسی کو سے نکلتی ہیں وہاں سے فیصل آباد کے لیے نکلتی ہے، ملک میں دوسرے شہروں کے لیے بھی نکلتی ہے۔ بہرحال ہم نے فیصل آباد آنا تھا، فیصل آباد تو اس طرح ہم فیصل آباد میں 2 گھنٹے میں پہنچ گئے۔ تقریباً جب ہم وہاں سے سوار ہوئے 7 بجے کا ٹائم تھا، اور 7 بجے کے بعد ہم 9 بجے تقریباً فیصل آباد پہنچے۔ فیصل آباد سے جو ہم نے کریم کی جو ٹیکسی ہیں وہ کی، وہ بھی ایئر کنڈیشن ہوتی ہیں ماشاء اللہ، بہت اچھی ٹیکسی ہیں، تو اس میں بیٹھ کے ہم لوگ اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر میں جو ہی آئے تو گھر میں نے پہلے بول دیا تھا کہ میرے کو 14 دن کے لیے کوارنٹین جانا پڑے گا، تو گھر والوں نے علیحدہ انتظام کیا ہوا تھا کوارنٹین کا، لہٰذا ہم لوگ زیادہ کوارنٹین ہو گئے۔ آج بھی میں سیلف کوارنٹین ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کھانے پینے کا سسٹم یہ ہے کہ تمام برتن میں نے علیحدہ کر دیے، جس میں چائے کی پیالی ہے، پلیٹس ہیں، کٹوری ہے، یا روٹی رکھنے والی چابی ہوتی ہے، وہ سب چیزیں الگ کریں۔ گھر والے آتے ہیں اوپر سے ڈال کے چلے جاتے ہیں، ٹچ نہیں کرتے کسی چیز کو۔ میں بھی جب باہر نکلتا ہوں، یعنی کمرے سے باہر نکلتا ہوں، ماسک وغیرہ پہنتا ہوں، گلوز پہنتا ہوں، تاکہ گھر والوں کو کسی طرح سے نہیں بچایا جا سکے، کیونکہ گھر والے ہمیں اپنے جان سے بھی زیادہ ہوئی ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو ہمارے بچے ہیں یا ہماری بیوی ہے، وہ ہم سے پیار بہت کرتے ہیں، تو ہم مجبوری یہی ہے کوارنٹین کا، ٹھیک ہے۔ باقی یہ نہیں ہے زندگی رہے گی تو انشاءاللہ پیار بھی ہوتا رہے گا، سب کچھ ہوتا رہے گا، زندگی کا ایسا سب کچھ ہے۔ باقی ایک افسوسناک خبر ہے پاکستان سے کہ ایک ہوا کی بیٹی دوبارہ موت کی منہ چلی زیادتی ہے۔ پچھلے دنوں لڑکانہ میں، آپ کو پاکستان کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا بتا دوں کہ پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں یا قبیلے ہیں، یا بلوچوں کے قبیلے ہیں، کوئی بھی قبیلے ہیں، یعنی کوئی کاسٹ ہو، قبیلے ہیں، ان کے اپنے رسم و رواج ہیں۔ وہ تھانے اور پولیس کچہریوں میں نہیں جاتے، وہ وڈیرے کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ وڈیرا اگر اچھا ہوتا ہے تو اچھا فیصلہ کرتا ہے، صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ اگر وڈیرا شاطر قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو عوام کو تکلیف اور عوام کو دکھ دے کر راضی ہوتے ہیں۔ ان میں لڑکانہ میں ایک فیصلہ ہوا تھا، بنی کا کیس تھا۔ وہ بنی کا کیس یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا آدمی لڑائی کرتا ہے اور دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو ایک دوسرے کے بدلے میں لڑکیاں دی جاتی ہیں۔ میں 2 لڑکیاں دیتا ہوں اس کیس کے بدلے میں، یا کوئی برائی کا کیس ہو، کسی لڑکی کے ساتھ برائی کی ہو، تو اس سلسلے میں بھی ہوتا ہے کہ لڑکیاں دی جاتی ہیں، چھوٹی عمر میں ہوتی ہیں، جو بھی ہوتی ہیں ساری عمر کے لیے دے دی جاتی ہیں۔ لڑکانہ میں بھی ایک ایسا کیس ہوا تھا، 2 لڑکیاں دی گئی تھیں اسی کیس میں۔ تو اسی طرح 2 دن پہلے ایک واقعہ ہوا، باپ کے سامنے ایک نوجوان لڑکی کو سنسار کر دیا گیا،
ہونا تو یہ چاہیے تھا جس نے برائی کی اس کو بھی سامنے رکھ کے سنسار کیا جاتا. قصہ کہانی کیا ہے، ہم صرف نیوز کی ہیڈنگ دیکھی ہے میں نے، مجھے افسوس ہوا، میں نے کہا دوستوں سے شیئر کر لوں تاکہ آپ لوگ بھی لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان میں ایسا چل رہا ہے، نہیں چلنا چاہیے. ہمارے پاکستان میں شعور کی بہت کمی ہے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن شعور کی بہت کمی ہے. ہم لوگ غریب کی آواز نہیں بنتے، غریب کی آواز نہیں اٹھاتے، بڑے امیر کی آواز نہیں بنتے، امیر کی آواز نہیں اٹھاتے. تو وہ لڑکی کو جو جرگہ ہوتا ہے یا جو برادری فیصلے ہوتے ہیں اس میں وڈیرے نے سزا سنا دی، اس کو سنسار کیا. اب ہوتا تو یہ ہے کہ اس میں دونوں کو سنسار کیا جاتا ہے. ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو سنسار کیا جائے، لیکن انہوں نے کیا کیا، یک طرفہ فیصلہ کیا اور لڑکی کو سنسار کیا. اور باپ لگتا رہا، روتا رہا، پیٹتا رہا، میری امداد کرو، میں غریب آدمی ہوں، میری لڑکی کو نہ مارو. لیکن ظالم میں کسی نے نہیں سنا. کیا گاؤں میں سارے ظالم لوگ تھے جو ان کو پتھر مار رہے تھے؟ کیا وہ ظالم تھے؟ ایسی ایسی کہانیاں ہمارے قبیلوں سے نکلتی ہیں جس سے ہمیں قبیلوں کے فیصلے اور قبیلوں کے جرگے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اچھے فیصلے بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے سارے برے فیصلے ہوتے ہیں، اچھے فیصلے بھی ہوتے ہیں. لیکن کچھ جو وڈیرے ہوتے ہیں وہ ایسے ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے داغ بن جاتے ہیں، کالا داغ بن جاتا ہے. بلکہ کئی فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت پاپولر کہلاتے ہیں اور بہت پاپولرٹی اختیار کرتے ہیں. لیکن کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے کا کالا دھبا بن جاتے ہیں. تو یہ جو پہلے تو میڈیا نہیں تھا، یہ خبریں باہر نہیں آتی تھیں. اب چونکہ میڈیا فری ہو چکا ہے اور سوشل میڈیا تو اور بھی فری ہے، ویسی خبر باہر آنے لگی. مگر مجھے کل بہت افسوس ہوا، میں نے کہا دوستوں سے شیئر کر لوں یہ چیز بہت غلط ہے. یہ واقعہ سندھ کے علاقے میں ہوا ہے. بہرحال میں نہ تو لڑکی کا نام لینا چاہتا ہوں نہ اس قبیلے کا نام لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان کی بھی ایک شخصیت ہے، ان کا بھی ایک وقار ہے، یا ان کی بھی ایک خودداری ہے، اس پر تو بنا ہے. بہرحال یہ خبر آج کل میڈیا پر چل رہی ہے. باقی ملک ارشد کا جو کیس تھا، جو جج صاحب تھے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کیس کو اتنا شور مچانے کی ضرورت نہیں تھی. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ پاکستان میں صرف دو ہی خاندان ہیں جو بہت پاپولر ہیں، ایک زرداری اور ایک نواز شریف. کیونکہ اگر ان خاندان کا کوئی بھی کیس ہو، کوئی بھی کیس ہو، وہ میڈیا پر پاپولر ہو جاتا ہے. اگر کسی چیز سے توجہ ہٹانی ہو، مثال طور پر جنگ چل رہی ہے، جنگ کا ماحول چل رہا ہے، گورنمنٹ کی کامیابیاں ہیں، گورنمنٹ کے اچھے کام ہیں، اس سے توجہ ہٹانی ہو تو نواز شریف کا، شہباز شریف کا یا زرداری کا کوئی کیس چھیڑ دو، میڈیا اس کے پیچھے لگ جائے گا. اور جو ہی میڈیا اس کے پیچھے لگے گا اور اصل جو توجہ ہے جنگ کی طرف یا ملک کی طرف وہ ہٹ جائے گی. یہ ہمارے ادارے کرتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ نواز شریف کا کیس ہم چھیڑیں گے، اس سے ہمیں پیسہ بھی آئے گا، پاپولیرٹی بھی ملے گی اور میڈیا میں شہرت بھی ہوگی. ورنہ ایسے چھوٹے موٹے جو کیس ہوتے ہیں یہ تو خاموشی سے بھی طے ہو جاتے ہیں. میڈیا میں آنے کی ابھی آپ میڈیا کھول کر دیکھیں تو فرنٹ پیج پر آپ کو یہی نیوز نظر آئے گی، ملک ارشد سے جو جڑی ہوئے کیسز ہیں ان کے بارے میں بحث چل رہی ہے. حالانکہ یہ کیس بہت پرانے ہیں، یہ سب ہو چکا ہے، لیکن اس کی بحث چلتی رہے گی، اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک یہ جنگ کا سلسلہ چلتا رہے گا. یعنی قوم کو ایک نہیں ہونے دینا، قوم میں نفرت پھیلائے رکھنی ہے، یہ ہمارے میڈیا کا اصول ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری صاحب جو ہیں بڑا پیسہ ملتا ہے. ان کیسز میں بہت پیسہ ملتا ہے، میڈیا کو بھی اور وکلا کو بھی. دوسرے کیسوں میں اتنا پیسہ نہیں ملتا ہے، تو اس لیے ان کیسوں کو جاری رکھنا ان کی مجبوری ہے. یعنی کہ چھیڑے رکھو کہیں نہ کہیں چھیڑے رکھو تاکہ میڈیا کی بھی زینت بن جاؤ اور پیسہ بھی کماؤ. تو ان کو معلوم ہے کہ نواز شریف اور زرداری کے علاوہ ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملتا زیادہ.
वकीलों को या जजों को या अदलिया कोई पैसा नहीं देता। अब इन लोगों का यानी अपोजिशन वालों का सिर्फ एक ही स्टेज रह गया है, असम्बली के स्टेज से ये जा चुके, ख़त्म। बजट में ज़ाहिर हो गया, जल्द से जुलूस ये नहीं कर सकते, आवाम को ये कुछ बता नहीं सकते, अपने हक़ाइक़ के बारे में नहीं बता सकते। इमरान ने सबको नंगा कर दिया है। अब एक ही स्टेज है, वो है अदलिया। अदलिया में इनको इन रहना है और गवर्नमेंट के किसी न किसी डिपार्टमेंट पर तलवार लटकाए रखनी है, और अदलिया इनको फुल सपोर्ट करती है। सारी अदलिया नहीं, कुछ जो बैठे हुए हैं, इनके दोस्त हैं, इनके करीबी हैं, वो इनको फुल सपोर्ट करते हैं। वो कैसे सपोर्ट करते हैं ये मैं नहीं बताऊँ, बाकी वो सपोर्ट करते हैं, इनके फैसलों से ज़ाहिर होता है। और अपोजिशन को जगाए रखना, अपोजिशन को इन रखना और अपोजिशन को सियासी तौर पर आन रखना, ये इनकी मजबूरी है। वो इनकी मजबूरी यही है कि ये दो फरीक हैं जो पैसा देते हैं, बाकी कहीं से पैसा आने की उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट का तो ये हालत है, चाहे भी अपनी जेब से पी, तो लिहाजा उनकी रोज़ी रोटी चलती रहती है। लेकिन उसमें जो मुल्क की बदनामी होती है ना, या मुल्क के अदलिया की जो बदनामी होती है, उससे हमें दुख होता है कि या दुनिया में हमारी अदलिया की जगह सही है। एक आम आदमी भी खड़ा होकर अदलिया के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। अगर हमारी अदलिया, हमारे इदारे इतने सुपर बन जाए, इतने अच्छे बन जाए कि हमें फ़ख्र महसूस हो कि हमारे इदारे बहुत अच्छे हैं। तो बहरहाल ये अदलिया का और इनका खेल चलता रहेगा, अपोजिशन का। बाकी जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है LOC, उस पर इंडिया से फायर हो रहे हैं और हमारी आर्मी मुसलसल जवाब दे रही है। अब मुल्क पर जंग के बादल मंडला रहे हैं और चाइना जो है पूरा इंडिया के अंदर घुसा हुआ है और उसने इंडिया को वार्निंग कर दिया है और उसे सबक सिखाने का मुकम्मल इरादा है उसका। अमेरिका जब तक आएगा उस वक्त तक आधा इंडिया फतह हो चुका होगा, उम्मीद करती है। बहरहाल काफ़ी सारे इलाकों पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है और चाइना इस वक्त मुतहद है। तो हमारे मगरबी बॉर्डर पर एक और वार का इफ्तिताह हो गया है। कल जो है इसराइल ने ईरान के एटमी प्लांट पर हमला किया है। खबरें यही आ रही हैं, लेकिन ये अंदरूनी कहानी भी हो सकती है। अंदरूनी कहानी इस तरह होती है कि पाकिस्तान में जब भी कोई अच्छाई की उम्मीद होती है, जब अच्छा माहौल बनता है, पाकिस्तान तरक्की करने लगता है। जैसे आपने सुना होगा कि समंदर में जब तेल निकला था तो वो भी इसी तरह ईरान ने छेड़खानी कर दी थी। और ईरान ने जब छेड़खानी की, केकड़ा वन की बात कर रहा हूँ मैं, तो ईरान ने जब छेड़खानी की तो वो कंपनी जो अमरीकी कंपनी थी, वो उसको जंग का ख़तरा हुआ और वो भागी। क्योंकि ईरान के बॉर्डर के साथ हमारा जो एक बंदरगाह है गवादर, वो जुड़ी, उसका तरक्याती काम सारा ईरान के साथ साथ हो रहा है, बॉर्डर के साथ साथ, रोड भी उसके साथ है, प्लांट भी उसके साथ है, सब कुछ साथ साथ है। तो जब भी कोई पाकिस्तान ऐसा मूवमेंट बनाता है, ईरान, अमेरिका और इसराइल मिलकर एक झूठा ड्रामा रचाते हैं, जंग का माहौल बनाते हैं, और उससे क्या होता है, वो तरक्याती काम जो हो रहे होते हैं बॉर्डर पे वो रुक जाते हैं। तो ये ड्रामा चलता रहता है, जंग नहीं होती है लेकिन ड्रामा चलता रहता है। इसी तरह वो भी ड्रामा चलाया गया और उससे क्या हुआ कि हमारे मुल्क के जो तरक्याती काम हो रहे थे वो रुक गए और जो कंपनियाँ थीं वो उन्होंने काम छोड़ के भागे। पिछले दिनों एक ईरानी जनरल मारा गया था, उसको अमेरिका ने मारा था, तो उसमें भी कहानी थी। वहाँ उस वक्त भी हमारे मुल्क में ऐसा ही माहौल था जिनमें तरक्याती काम हो रहा था। तो ईरान की तरफ से भी दहशतगर्दी मुसलसल हो रही है, जिसमें उज़ैर बलोच है, कुलूनी जादव है, इनको सारे पासपोर्ट ईरान में देंगे।
تو جب یہ ماحول بنتا ہے تو پھر ایران جو ہے جنگ کا ماحول بنا لیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو مغربی بارڈر ہے اس پہ حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں اور ہماری آرمی ادھر بزی ہو جاتی ہے, مصروف ہو جاتی ہے. اور جیسے ہم اپنے مشرقی بارڈر پر یعنی انڈیا کے ساتھ جو نظر نہیں رکھ سکتے. تو یہ ایک ڈرامہ ہے بین الاقوامی طور پر, اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کرے گا. بہرحال گوادر کے لیے یہ ہے کہ چائنا ہی کافی ہے سب کو, کیونکہ چائنا نے سیکورٹی سنبھالی ہوئی ہے, وہی کافی ہے. لیکن خوف و راستہ پھیلتا ہے نا, چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتی ہیں. تو جس طرح چائنا جو ہے انڈیا کے اعصاب پر چھایا ہوا ہے, تو پچھلے دنوں ہمارے بلوچستان کے ایریے میں بھی دہشت گردی ہوئی تھی. ہمارے کوئی سیکورٹی کے لوگ مارے گئے تھے اور وہ لوگ بھی ایران کی طرف سے آئے تھے. اسی طرح ہمارے جو وزیرستان کا علاقہ ہے KPK میں, وہاں بھی دہشت گردی ہوئی تھی. ہماری آرمی نے ان کو بھی ملیمیٹ کر دیا تھا, جان محفوظ کیا تھا. تو اسی طرح یہ جو دو اسلامی ملک ہیں, کہنے کو تو اسلامی ملک ہیں لیکن ہمارے دشمن ہیں. پاکستان ان سے مکمل تعاون کرتا ہے. افغانستان کی تو یہ صورتحال ہے, ان کا ٹماٹر سبزی وہ بھی ہمارے یہاں سے جاتا ہے, آٹا گھی دال سب کچھ ہمارے یہاں سے جاتا ہے, لیکن پھر بھی وہ ہمارا دشمن ہے. اس کو یہ معلوم نہیں ہے اگر پاکستان نے یہ بند کر دیا تو اس کی عوام بھوکی مر جائے گی. لیکن کیونکہ ہمارا وہ مسلمان کنٹری ہے, وہ جو بھوکے مریں گے وہ ہمارے مسلمان ہیں. ہم اسلام کی دیکھتے ہوئے ان کی حمایت کرتے ہیں, لیکن گورنمنٹ مسلسل ہمارے پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں. ایران بھی ہمارا مسائل ملک ہے. کافی چیزیں ہمارے جو پاکستان میں ہوتی ہیں ایران میں نہیں ہوتی ہیں, تو وہ پاکستان سے ایران میں جاتی ہیں, تو ہم لوگ ان کو فراہم کرتے ہیں. یہ گندم جو ہے, بین چیز گندم ہے, ہم وہ ایران کو فراہم کرتے ہیں. لیکن ایران ہمارے ملک میں دہشت گردی, یہ ٹھیک نہیں. اب ملک کے اندر اور ملک کے باہر بیٹھے ہوئے جو دشمن ہیں, تو اس کے لیے آرمی کام کر رہی ہے اور امید کافی ہے کہ رزلٹ اچھا ہوگا. اور باقی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں جو کورونا کے بعد ہے وہ مسلسل جاری ہے. کم ہوئے ہیں لیکن ختم نہیں ہوئے. تو کورونا کے اپڈیٹ کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں جو اس وقت کورونا کے مریضوں کی تعداد ہے وہ 2,28,474, اور ریکور جو کیسز ہوئے ہیں 1,29,830, اور ڈیتھ جو ہوئے ہیں 4,710. اسی طرح جو کیس انٹرنیشنل طور پر یعنی دنیا میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 1,13,67,743, اور ڈیتھ کی جو تعداد ہے وہ ہے 5,33,343. تو یہ ورلڈ سطح پر کورونا کے اپڈیٹ ہیں. بہرحال جنگ کے اپڈیٹ یہی ہے کہ چائنا جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور انڈیا ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہے. انڈیا کسی طرح چاہتا ہے کہ ٹائم پاس کیا جائے, کیونکہ اس نے رافیل طیارے فرانس سے اور S-400 رشیا سے منگوائے ہوئے ہیں, اور وہ ٹائم پاس کر رہا ہے. لیکن چائنا ٹائم پاس نہیں کر رہا. چائنا اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے, اور دنیا کی بحث جنگ ہے جو بغیر اسلحے کے لڑی جا رہی ہے, اور چائنا اس میں انڈیا کے بندے بھی مار رہا ہے, زخمی بھی کر رہا ہے, اور ان کو سب کچھ کر رہا ہے, اور ان کو پیچھے بھی لگتے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو لداخ کا ایریا تقریباً کنٹرول میں ہے اس کے. تو اسی طرح گلگت بلتستان بھی اسی قبضے میں آ چکا ہے, اور شمالی علاقہ جات جو ہے جس میں کارگل کا محاذ ہے, کارگل کے محاذ پر بھی چائنا قابض ہو چکا ہے. اور دولت بیگ BDO دولت بیگ ہنڈی جو ہے DBO کہلاتا ہے, وہ بھی چائنا کے قبضے میں ہے. یہ ایئر بیس ہے. یہ بیس کیا ہے؟ ایئر بیس ہے جہاں انڈیا اپنے طیارے اتارتا ہے جنگ کے دوران. تو یہ بھی چائنا کے قبضے میں آ چکا ہے. اسی طرح کارگل کی چوٹیوں تک بھی چائنا رسائی کر چکا ہے. اور دوسری بات جو ہے شمالی علاقہ جات کی جو سپلائی لائن ہے, وہ ایک روڈ جاتی تھی, اس روڈ کو بھی چائنا نے قبضہ کر لیا ہے, اور اس طرح اس کی سپلائی بھی کاٹ رہی ہے. تو یہ صورتحال ہے ہمارے پاکستان کی, اور پاکستان کے حالات بہت اچھے ہیں. لیکن اگر دشمن جو اندر بیٹھے ہوا ہے ان کو قابو کر لیا جائے تو مزید اچھے ہو جائیں گے.
بھارت انڈیا بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں اور پاکستان کو امن سے رہنے نہیں دے رہا ہے۔ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے دشمن کو ہماری آرمی، ہماری جو ISI ہے ان پر نگرانی رکھے اور گرفتار کرے اور جیل میں ڈالے، یہ ضروری چیز ہے۔ اس میں کچھ لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے۔ باقی چلتی رہے گی زندگی انشاءاللہ۔ تو آج مجھے 4 دن ہو گئے ہیں کوٹنگ کی، الحمدللہ صحت ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، کھانا میں برابر مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو باقی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت دے اور آپ کو بھی صحت دے، اور تمام پاکستانی جو سب ٹیم میں ان کو بھی صحت دے، اور یہ جو وبا ہے کرونا کی، اس سے ہمارے ملک کو نجات ملے، ٹھیک ہے۔ میری ویڈیو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، پسند آئے تو کمنٹ دیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن پر دبا دیجیے، یہ ہاتھ ٹچ کر دیجیے، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ کل ملیں گے، اوکے، اللہ حافظ۔